بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطب۔ اس باب میں طب وغیرہ کے متعلق جو احکام ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ حکیمی علاج وغیرہ، طبابت، طب وغیرہ کے جو مسائل ہیں نا وہ بیان کرتے ہیں۔ باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اس باب میں ذکر کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے بیماریاں بھی نازل کی ہیں، لیکن ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی نازل کی ہیں۔ ہر بیماری کی شفا ہے صرف موت کے علاوہ، کہ موت جو ہے نا اس کے لیے کوئی علاج نہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا، علاج وغیرہ نازل کیا، اس لیے فرمایا کہ تم لوگ کیا کرو، علاج کیا کرو، دوا کھایا کرو۔ باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل۔ اس باب میں ذکر کرے کہ کوئی آدمی کسی خاتون عورت کا علاج دوائی کر سکتے یا نہیں، اور اس طرح سے کوئی عورت کسی مرد کا علاج کر سکتی ہے یا نہیں، دوائی دینا، دارو دینا، ٹریٹمنٹ کرنا جائز یا نہیں۔ تو فرمایا بقدر ضرورت جو ہے نا یہ جائز ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي القوم۔ ربیع سے اب بیان کرتی ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں چلا کرتی تھی، جایا کرتی تھی، تو لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کیا کرتی تھی، ہم لوگ مشکیزیں بھر کے، برتن بھر کے لایا کرتے تھے۔ وَنَخْدُمُهُمْ، ہم ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ خدمت سے کیا مراد ہے، مثلا کھانا وانا پکانا۔ وَنَرُدُّ الْقَتْلَ، اس طرح سے اگر کوئی شہید ہو جاتا نا تو اس کی کیا کرتے تھے، حفاظت کرتی تھی وغیرہ، اور لاتی تھی محفوظ جگہ پر۔ والجرح فی المدینہ، اور اس طرح سے جو زخمی ہوتی تھے نا تو ان کی علاج کرتی تھی۔ باب الشفاء فی ثلاث۔ اس باب میں ذکر کر رہے ہیں کہ تین چیزوں میں کیا ہے، شفا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ان تین چیزوں میں اکثر شفا ہوتی ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ بس صرف ان تین چیزوں میں شفا ہے، اور بھی چیزوں میں ہے، ان میں بھی ہے۔ وبه قال حدثنا الحسين قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس سے روایت فرمایا قول الشفاء فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں شفا ہے، یعنی اکثر ان میں شفا زیادہ ہوتی ہے۔ فی ثلاثۃ شربۃ عسل، کیا کرنا، شہد وغیرہ کا کیا کرنا، پی لینا، یعنی کیا کرنا، استعمال میں لانا۔ وشرطۃ محجم، اور تیسری چیز کیا ہے، یا پر تین چیزوں کے متعلق فرمایا نا کہ کیا ہے، اصول العلاج ہے، کیونکہ بیماری جو ہے نا یہ تو دموی بیماری ہوتی ہے، یعنی خون کی وجہ سے کوئی بیماری آ جائے، اور بعض بیماریاں صفراوی ہوتی ہے، بدن کے اندر اخلاط اربعہ ہے نا، خون، دم ہے، صفرا ہے، سودا ہے، بلغم ہے۔ بعض اوقات بیماری سوداوی ہوتی ہے، جب سودا میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، بعض اوقات بلغمی ہوتی ہے۔ پھر جو دموی بیماری ہے نا یہ تو اس طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے نا کہ خون نکالا جائے حجامے وغیرہ کے ذریعے سے، فسد وغیرہ کر لے، پچ نہ لگوائے نا،
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آدمی کو کیا کر دیتے؟ شفا دیتے۔ اور پھر دوسری چیز کیا بیان فرمائی کہ وشرطت محجم یا محجم، محجم جو ہے نا میم کی کسرے کے ساتھ ہے، اور جیم پر ہم کیا پڑھیں گے؟ فتحہ پڑھیں گے۔ محجم مفعل آلی کا صیغہ ہے، آلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو آلہ اوزار انسٹرومنٹ ہوتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جس کے اندر خون جمع کیا جائے، مطلب ہے نا کہ حجامہ کرنا، لوہا ہو، سینگی ہو یا کوئی اور چیز ہو نا، اسے لگا کے بدن سے کیا کرنا؟ خون کا نکال دینا۔ تو دموی مرض جو ہوتی ہے نا بیماری، اس کا علاج حجامے میں زیادہ ہے، اور علماء حضرات نے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے بھی آج کل تحقیق کی ہے کہ بہت بہتر علاج ہے۔ صرف یہ نہیں کہ سنت ہے، علاج بھی ہے اور سنت بھی ہے، دونوں ہیں۔ تو اس طرح سے بیماری کیا ہو جاتی؟ بفضل اللہ و بعونہ دفع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کیا تھی؟ مختلف قسم تھی علاج کے اس زمانے میں، داغنا وغیرہ، داغ لگانا۔ تو ایک کیا ہے؟ دموی مرض کا دور کرنے، صفراوی وغیرہ کا بھی علاج ہے، بلغمی کا بھی، وقیت نار، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آگ سے داغنا، داغ دینا۔ آگے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَعَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ، میں امت کو کس سے منع کرتا ہوں؟ داغنے سے، داغ لگانے سے، داغ دینے سے۔ یہ نہیں تنزیہی ہے، کوئی حرام نہیں، یعنی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ بس آخری علاج اسی میں ہے۔ رفع الحدیث، آگے کیا کہہ رہا ہے کہ رفع الحدیث، کہ یہ حدیث اس نے کیا کی ہے؟ مرفوع کی ہے۔ ورواہ القمی، پھر آگے یہ حدیث قمی صاحب نے بیان کی، یعقوب بن عبداللہ مرادے، عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل والحجم، وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا سریج ابن یونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس۔ افطس کس کو کہتے ہیں؟ چپٹی ناک والا آدمی کو کہتے ہیں، پر نام ہے۔ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفاء فی ثلاثۃ فی شرطۃ محجم، حجامہ لگانا، پچنا لگوانا، سینگی لگانا، شربت عسل او قیۃ بنار، وان انہا امتی عن القی۔ باب الدواء بالعسل، انگبین، شہد وغیرہ کا استعمال کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ شفا دیتے۔ فیہ شفاء للناس، قرآن میں شہد میں شفا ہے، کسی بیماری کے لیے استعمال کر سکتے۔ وقوله تعالی فیہ شفاء للناس، تو فیہ کے اندر جو ضمیر ہے نا کہ فیہ شفاء للناس، یہ کس کی طرف راجع ہے؟ شہد کی طرف راجع ہے۔ جمہور حضرت کا یہی قول ہے۔ بعض حضرت کہتے ہیں قرآن کی طرف بھی راجع ہے نا کہ فیہ، اس قرآن کریم کے اندر ہے شفاء للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عبد الرحمن بن غسیل جو ہے نا یہ حنزلہ صاحب کا نام ہے نا، حنزلہ بن عامر اوسی انصری صاحب، جو شہید ہو گئے تھے، فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو غسیل الملائکہ ہے نا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس حالت میں ہے کہ اس پر غسل ضروری تھا نا، اس حالت میں گئے تھے تو پھر فرشتوں نے غسل دیا۔ عن عاصم بن عمر بن قتادہ قول سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان كان في شيء من ادویتکم او يكون في شيء من ادویتکم خیر، اگر تمہارے پاس جو چیزیں ہیں علاج وغیرہ کے لیے دوائیاں ہیں، اگر کسی میں خیر ہے، تو خیر کے مطلب نہیں کسی اور چیز میں خیر نہیں، اگر بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بیٹر اینڈ بیٹر، تو کیا ہے وہ یہی چیزیں ہے کہ ففی شرطت محجم، پچنا وغیرہ لگانا، اور پچنے لگانے کے لیے جو ماہر ہونا چاہیے نا، کہ جو آدمی کیا کرتا ہو، طریقوں کو جانتا ہو، طریقہ اس کو آتا ہو، کس حالت میں لگانا چاہے، کس کو لگانا چاہے، کس عمر میں لگانا چاہے۔ او شربت عسل، اور گبین وغیرہ سے کیا کرنا، گبین شہد سے گوٹ کرنا، پی لینا۔ او لطعت بنار، یا کیا کرنا، داغ دینا۔
توافق الداء کی بیماری سے کیا ہوتی ہے یہ چیزیں موافق ہوتی ہے. توافق الداء کا کیا مطلب ہے کہ جو کیا ہے داغ نہ ہے نا یہ بیماری کی کیا ہوتا ہے موافق ہوتا ہے. مطلب ہے کہ جو تجربہ کار شخص ہو نا وہ یہی کام کرے کہ داغ دے کسی کو، ایسا نہ کہ کسی اور جگہ پر دے وہ کیا ہو جائے بیمار ہو جائے یا کسی رگ کو پاڑ دے یا جلا دے. وما احب ان اکتویا، اور میں پسند نہیں کرتا نا کہ داغ یا داغ لگاؤں آگ کی ذریعے سے. آپ علیہ السلام پسند نہیں کرتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے نا کہ جو لوگ بے حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے 17,000 افراد وہی ہوں گے نا کہ وہ لا یکتوون، وہ دائیں گے نہیں، لا یتطیرون ولا یرقون وغیرہ، دم درود وغیرہ یہ نہیں کریں گے، جو کیا ہو متوکلین کاملین ہو. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھے یا رسول اللہ میرے ایک بھائی کے پیٹ میں بہت کیا ہے سخت بیماری ہے، یعنی استحال دست وغیرہ ہے، اشتکی بطنہ، پیٹ کے جریان میں مبتلا ہو چکا ہے. فقال اسقہ عسلا، شہد پلاؤ. ثم توسانی پھر آیا یا رسول اللہ میں نے تو پلایا تھا، شہد پلائی تھی لیکن اس سے تو اور اس کی دست بڑھ گئی. فقال اسقہ عسلا، پھر پلا. ثم توسانی تیسری مرتبہ فقال اسقہ عسلا، ثم فقال قد فعلت، کیا میں نے یا رسول اللہ ٹھیک نہیں. وقال فقال تب علیہ السلام فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے قرآن میں کہ فیہ شفاء للناس وکذب بطن اخیک، تمہاری بھائی کا جو پیٹ نہیں کیا ہے جھوٹا ہے، یعنی شفا تو اسی میں ہے لیکن اسے اگر محسوس نہیں ہو رہا یا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا تو الگ بات ہے. اسقہ عسلا فسقاہ، تو اس نے اعتماد و توکل کرتے ہوئے پلائی فبرأ، تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو جریان کے لیے، جریان سے وہ والا جریان مراد نہیں، پیٹ والا جو جریان ہے نا اس کے لیے بھی کیا ہے شہد فائدہ مند ہے. اگرچہ اس کے مزاج میں کیا ہے حرارت ہے لیکن اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے شفا دیتا ہے. باب الدواء بالبان الابل، اس باب میں ذکر کر رہے کہ پیشاب کی ذریعے سے کیا کرنا، علاج کرنا. حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے نا اس کا کیا حکم ہے. تو پہلے زمانے میں کچھ حضرات کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی نا وہی کی ذریعے سے، بعد میں پھر یہ باتیں ختم ہو گئی. اگرچہ علماء کی کئی جماعتیں ہیں، کچھ حضرات حرمت کی طرف گئے ہیں اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بیماری کی وقت اضطرار کی وقت جائز ہے، بعض کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے. صحیح بات یہ ہے نا کہ اب یہ بات نہیں رہی. باب الدواء بالبان الابل، آگے ابوال کا لفظ بھی آتا ہے، دودھ کا جو اونٹ کا جو دودھ ہوتا ہے نا اس کے ذریعے سے علاج کرنا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں سے ہوا تو کچھ لوگ آئے تھے. وبی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا السلام بن مسکین قال حدثنا ثابت عن انس انه ناسا كان بهم سقم يسقم. پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ آئے تھے، 8 افراد تھے، 4 عقل سے تھے اور 3 جوہرینہ قبیلے سے تھے. ایک اور آدمی مل گیا تھا تو یہ گئے مدینہ میں، لیکن مدینہ میں پہلے بیماری زیادہ تھی نا، جیسے پہلی کتاب میں گزر گیا نا کتاب المرضى میں کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے لیے دعا فرما کیا کہ بیماری ختم فرما. تو لوگوں کو آب و ہوا راس نہیں آتی تھی، آدمی بیمار ہو جاتے تھے، کمزور ہوتے تھے. تو یہ لوگ بھی یہاں آئے تھے مدینہ میں، پھر کیا ہو گئے بیمار ہو گئے، پیٹ ان کی پھول گئے. مرض جوا اسے کہتے نا، مرض جوا یا جوا، جیسے مرض استسقاء ہے نا اس طرح بھی ایک بیماری ہے. فقول یا رسول اللہ آوینا و اطعمنا، ہمیں کیا کیجیے کسی جگہ پر بھیج دیجیے، ٹھکانہ دیجیے اور کچھ کھلانا پلانا ہو یا کچھ دینا ہو دوائی وغیرہ وہ بھی دے دیجیے. فلما صحوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا کہ تم جا کر ایک جگہ پر جاؤ، پر ایک چرواہ ہے نا اونٹ وغیرہ چرا رہے، وہاں جا کے تم کیا کرو دودھ پیا کرو اور جو اونٹوں کا پیشاب نو بدن پہ مساج کیا کرو. ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے ارتداد کیا، مرتد ہو گئے اور
اس کو قتل کیا، آنکھیں وغیرہ نکال کے مسلح کر کے دردناک موت دی انہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک جماعت بھیج دی کہ انہیں پکڑ کر لاؤ، کیونکہ یہ محاربین ہیں، انہوں نے اللہ و رسول کے خلاف محاربت کی ہے، مخالفت کی ہے، شقاق و نفاق کیا ہے، ارتداد و زندگا کر کے بے رحمانہ طریقے سے انہوں نے چرواہے کو قتل کیا ہے، تو پکڑ کر لائے گئے۔ اللہ کے رسول نے وہی سلوک کیا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو یہی فرما رہے کہ قول ان المدینۃ وحمۃ، کہ مدینہ کیا ہے، اس میں اس کی جو آب و ہوا ہے نا لوگوں کو برابر نہیں آتی، راست نہیں آتی۔ وخمہ بھی پڑھ سکتے، وخمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وخمہ۔ فانزلهم الحر فی زود، لوح علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ایک جگہ پر، حر جگہ تھی وہاں پر اونٹوں کے پاس بھیج دیا چرواہی تو فقال اشربوا البانہ فلما مسحوا قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستاقوا ذودہ، اونٹ بھی ہانکا کر لے گئے۔ فبعث فی آثارہم، آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک لشکر بھیج دیا کہ جا کر پکڑ لو۔ فقطع ایدیہم وارجلہم، تو ان کے ہاتھ کو الٹ جانب سے کاٹ دی۔ وسمر اعینہم، ان کی آنکھوں میں گرم سالاخ پھیر دیے کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ فرأیت الرجل منہم یکتم الارض بلسانہ، تو ان میں سے وہ جو تھے نا زمین پر منہ لگا رہے تھے، جب آدمی مر رہا ہو نا یا سخت سزا پا رہا ہو نا تو وہ کیا کرتے ہیں، گدھے کتی کی طرح زمین پر منہ لگاتے ہیں پیاس کی وجہ سے، حتی یموت۔ یہ آپ علیہ السلام ایسا کر رہے تھے نا، تو اس پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے کیوں کیا، تو یہ قصاص بالمثل کی بات ہے، اور شافعی تو اسی بھی قائل ہے نا قصاص بالمثل کی۔ یہ ان کے لیے اس لیے ایسا کیا تھا نا کہ انہوں نے بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ تم ان کو کیا کرو، پانی نہ پلاؤ۔ قال سلام فبلغنی ان الحجاج قال لانس، حجاج بن یوسف نے انس سے کہا کہ حدثنی باشد عقوبۃ عاقبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کی سخت سے جو سخت سزا آپ علیہ السلام نے دی وہ مجھے بتاؤ۔ فحدثوا بهذا، تو آپ علیہ السلام کی یہ سزا حضرت انس صاحب نے حجاج کو سنائی کہ آپ علیہ السلام نے زندگی میں سخت سزا دی لوگوں کو۔ فحدثوا بهذا فبلغ الحسن، تو حسن بصری سے کو یہ بات پہنچ گئی کہ انس صاحب نے بات اس کو بیان کی۔ بقول کا کہ وددت انہ لم یحدث، مجھے تو پسند ہے کہ یہ بات اس کو نہ سناتی، کیونکہ حجاج صاحب نے بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا نا۔ باب الدواء بابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب سے کیا کرنا، علاج کرنا دوائی کے طور پر۔ تو اس کی طویل ہم یہی کرتے ہیں نا کہ پینے کا حکم نہیں دیتا، آپ علیہ السلام نے مساج کا حکم دیا تھا۔ یہاں پر کیا ہے، عبارات اصل میں محذوف ہے نا کہ اشربو من البانہا، کہ دودھ کیا کر لو، یہ تو آپ پیا کرو، وزمود من ابوالہا، اور بدن پر پیشاب سے مساج کیا کرو، لگاؤ تیل کی طرح، ویزلین کی طرح۔ تو حال استقرار میں زیادہ سے زیادہ اجازت دی جا سکتی نا، جب حالت استقرار نہ ہو تو اجازت نہیں ہوگی۔ باب الدواء بابوال الابل، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان ناسا اشتووا المدينة في المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا براعيه يعني الابل فيشرب من البانها وابوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من البانها وابوالها حتى صلحت ابدانهم، ٹھیک ہو گئے۔ فقتلوا الراعي وساقوا الابل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود، ان تنزل الحدود یا ان تنزل الحدود یا ان تنزل الحدود، مجرد اور افعال سے پڑھ سکتے۔ اس وقت کی بات ہے نا کہ جب حدود نازل نہیں ہوئی تھی،